بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات محترم، آج 14ویں رات۔ حضرات محترم، پچھلی رات یعنی 13ویں رات میں میں نے صبر کے تعلق سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول نقل فرمایا تھا اور بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رمضان الشہر الصبر، رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ اور صبر کے تعلق سے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مشہور زمانہ تفسیر نعیمی میں ایک بلبل اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو واقعہ نقل کیا تھا، جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان مواسات کا بھی مہینہ ہے، یعنی رمضان ہمدردی کا بھی مہینہ ہے۔ ایک اور خوبی جو مسلمانوں کو روزے سے حاصل ہوتی ہے وہ مواسات، یعنی اس لیے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس مہینہ کو شہر المواسات فرمایا۔ مواسات یعنی بولتے ہیں باہمی ہمدردی کو بھی کہا جاتا ہے، اور اپنے رزق میں دوسروں کو شریک کر لینے کو بھی کہتے ہیں، اور سخاوت کرنا بھی مواسات ہی میں شامل ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا برتاؤ کریں۔ خدا نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس میں اپنے عزیزوں، دوستوں اور غریبوں کو بھی شامل کریں۔ خدائی کی دی ہوئی نعمتوں سے اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی اور ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، لا تحقون من المعروف شیئا ولو ان تلقی اخاک بوجد خلق، یعنی تم کسی نیکی کو بھی معمولی کم نہ سمجھو، چاہے یہی کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے خندیدہ پیشانی کے ساتھ ملو۔ مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنا بھی نیکی اور عبادت ہے۔ پس ہمیں چاہیے کہ جب ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کے سامنے پیش آئیں تو ہمارے چہرے پر خوشی اور ہمارے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہو کہ ہمیں دیکھ کر ہمارا مسلمان بھائی بھی خوش ہو جائے۔ یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ ہم کسی مسلمان بھائی کا دل خوش کر دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، الراحمون یرحم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، یعنی رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ واہ واہ! مطلب ہے کہ تم اللہ کے نیک بندوں پر مدد کرو، اللہ کے نیک بندوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ رحم کرنا ہی ہمدردی ہے کہ جب تم کسی مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھو یا تمہیں اس کی کسی ضرورت کا پتہ چلے تو کسی نہ کسی طرح اس کی مدد کرو، چاہے دولت کے ذریعہ یا ہاتھ پیر سے خدمت کے ذریعہ۔ ام المؤمنین، تمام مسلمانوں کی ماں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان رفق لا یکون فی شیء رضان ولا یضع من شیء الا شان مسلما، نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نکال لی جاتی ہے اسے عیب والا بنا دیتی ہے۔ دوسری حدیث بھی ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی بیان کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس کو نرمی کا حصہ مل گیا اسے دنیا و آخرت کی بھلائی کا حصہ مل گیا، اور جس کو نرمی کا حصہ نصیب نہ ہوا وہ دنیا و آخرت کی بھلائی سے محروم ہو گیا۔
ان دونوں حدیثوں میں رفق نرمی کا ذکر ہے کہ جس طرح انسان اپنے لیے نرم اور ملائم چیز کو پسند کرتا ہے اسی طرح خدا بھی نرم اور ملائم بندوں کو پسند کرتا ہے، اور جس مسلمان میں نرمی کی خوبی موجود ہے تو اس کو دنیا اور آخرت دونوں ہی جگہ بھلائی عزت و نصیب ہوگی، اور جس میں یہ خوبی نہیں تو دنیا میں لوگ اسے نفرت کرتے ہیں اور بھاگتے ہیں اور آخرت کی بھلائی سے بھی وہ محروم رہے گا۔ نبی کریم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہم ان کے غلام اپنے اندر نرمی پیدا کریں، اس طرح کہ جب کسی سے بات کریں تو پیاری اور اچھی بات کریں، جب کسی سے کوئی کام کرانا چاہیں تو محبت بھرے انداز میں کام کو کہیں۔ یقیناً جب مسلمان اپنے بیوی بچوں، عزیزوں اور دوستوں اور ہر ایک سے نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے اور نرم بات کرتا ہے تو ہر ایک کا دل اس کی طرف کھینچا جاتا ہے، ہر ایک اس کی عزت کرتا اور اس سے محبت کرتا ہے، اس کا ہر حکم ماننے اور اس کی ہر ضرورت پر کام آنے کے لیے تیار رہتا ہے، اور جس مسلمان میں سختی ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک سے برا چیز بنا کر سخت انداز میں بات کرتا ہے تو لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے بیوی بچے تک اس کو پسند نہیں کرتے۔ پس مسلمان کو نرم زبان والا، نرم عادت والا بننا چاہیے کہ وہ خود بھی دوسروں سے محبت کرے اور دوسرے بھی اس سے محبت کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ تعالی یقول این المتحابون یجلا الی اليوم ازلہم یوم لا ذل الا ذل۔ بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، آپس میں دوستی رکھنے والے کہاں ہیں؟ مجھے اپنی عزت کی قسم، آج جبکہ میری رحمت کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے، میں انہیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھوں گا۔ یہ مسلمانوں کا ذکر ہے جو ایک دوسرے سے نرمی محبت کے ساتھ ملتے ہیں اور آپس میں دوست بن جاتے ہیں، محبت کرنے لگتے ہیں، خدا بھی ان سے محبت کرتا ہے اور قیامت کے دن انہیں خدا کی رحمت کا سایہ نصیب ہوگا۔ پس اگر ہم دنیا کی عزت اور آخرت کی نجات چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دلوں کو نفرت، کینہ، حسد وغیرہ کی بیماریوں سے صاف کر کے مسلمانوں سے محبت کرنا چاہیے، آپس میں پیارے دوستوں کی طرح رہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، قال اللہ تعالی انفق یا ابن آدم انفق علیک، اللہ فرماتا ہے اپنے بندے، اے بندے تو لوگوں پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی خرچ کر کے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ مسلمان کو اپنی دولت اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو صرف اپنا ہی نہ جاننا چاہیے، بلکہ اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا نے اسے جو کچھ دیا ہے اس میں دوسرے کا حصہ بھی ہے، بیوی بچوں کا حصہ، رشتہ داروں کا حصہ، غریبوں ضرورت مندوں کا حصہ، مردوں کا حصہ، دین کی خدمت کا حصہ۔ پس مسلمان کو چاہیے کہ وہ سب کے حصہ ادا کرے، جتنا وہ خرچ کرے گا اتنی ہی برکت ہوگی۔ مال جمع کرنے سے بظاہر زیادہ نظر آتا ہے لیکن اس میں برکت باقی نہیں رہتی ہے، اور خرچ کرنے سے بظاہر کم ہوتا ہے لیکن اللہ اس میں ایسی برکت پیدا فرما دیتا ہے کہ کم مال میں بھی مسلمان کی ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ نیز اگر مال جمع ہوتا ہے تو انسان پر زیادہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں، لیکن مسلمان جب اپنی دولت خرچ کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں سے بہت سی مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، آدمی کہتا ہے میرا مال
مال کہتا رہتا ہے، جبکہ حقیقت میں اس کے مال میں صرف اس کی 3 چیزیں ہیں، ایک وہ جو کھائی اور ختم کر دی، دوسرے وہ کپڑا جو پہنا اور پرانا کر دیا، تیسرے وہ جو اس نے اللہ کے لیے دیا اور آخرت کے لیے جمع کیا، باقی جو کچھ ہے وہ سب آدمی لوگوں کے لیے چھوڑ کر چلا جانے والا ہے۔ بہرحال مواسات مسلمانوں کی ایک ایسی خوبی ہے جس کے ذریعہ اپنی دنیا کو بھی بہتر بناتے ہیں اور آخرت میں بھی اجر و ثواب پاتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ اور اس کے روزے خصوصی طور پر مسلمانوں کے اندر مواسات کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر اس مہینہ میں مسلمان آپس میں میل و محبت کو ظاہر کرتے ہیں۔ کاش جو میل محبت ہمارے اندر اس مہینہ نظر آتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔